الف سے اللہ، ب سے بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پوری امید ہے کہ سب پیارے پیارے بچے محفوظ بھی ہیں اور گھر میں رہ کر اپنا کام بھی اچھے سے کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی بچوں، آپ نے اپنے کام سے کوئی لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ جب اسکول کھلیں گے تو ہمیں پھر جا کر اپنا کام کرنا ہوگا، اپنے استادوں کو کام دکھانا ہوگا اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھائی میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ کام کے ساتھ ساتھ تفریح بھی تو ضروری ہے۔ تو بچوں، آپ کے پاس اس تفریح کے لیے موجود ہے چکنو اور تارے، جس چینل پر آپ کو ہر ہفتے نئی کہانیاں اور نئی نظمیں سننے کو ملتی ہیں اور اتنی مزے کی ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ کو یقیناً پسند بھی آتی ہیں۔ تو بچوں، آج ہم سنتے ہیں ایک نئی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک بچے کے بارے میں۔ ظاہر ہے آپ جیسا ایک پیارا سا بچہ ہے، نام ہے اس کا دانیال۔ دانیال چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ اسے پڑھنے کا شوق ہے اور اسی لیے وہ صبح اسکول جاتے ہوئے تیار ہوتے وقت کوئی سستی نہیں کرتا اور ماما کو تنگ بھی نہیں کرتا، جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اور اسکول جا کر وہ بڑی خوشی اور بڑی ایکٹیولی اپنے ہر اسکول کے کام میں حصہ لیتا ہے، اپنے استادوں کی بات مانتا ہے اور اپنے جو ہم جماعت ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ مل کر کھیلتا ہے، مل کر پڑھتا ہے، بلکہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کو پڑھائی میں دقت آ رہی ہو تو وہ انہیں اس میں مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں نا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اسکول نہیں جاتا، اس لیے وہ گھر پہ ماما کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بابا دفتر جاتے ہیں جیسے آپ کے بابا جاتے ہوں گے۔ شام کو وہ گھر آتے ہیں تو پھر سب لوگوں کو ساتھ لے کر وہ اپنی گاڑی میں انہیں بٹھاتے ہیں اور سیر کروانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں، اور اس طرح سب کچھ دیر باہر خوشی گھوم پھر کر کچھ کھا پی کر گھر واپس لوٹتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ دانیال میں یوں تو ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کچھ باتیں کم اچھی بھی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ سبق تو بہت اچھے سے یاد کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اکثر جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کی ماما کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیٹا پہلے ہاتھ تو دھو لو، پہلے بسم اللہ تو پڑھ لو، اور وہ مارے بندے بھاگ کر ذرا سا پانی دکھا کر، اب ظاہر ہے بھائی اب بھاگ کر ہاتھ دھوائیں گے تو پانی دکھانا ہی ہوا نا، تو اچھے سے صابن لگا کے مل کے ہاتھ دھونا اس کو بڑا مشکل لگتا۔ اسی طرح وہ یہ تو جانتا ہے کہ مٹی میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماما کو اسے کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے کہ بیٹا اس طرح کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ۔ تو ایسی ہی چھوٹی باتیں ہیں جو دانیال کو بھول جاتی ہیں، اسے یاد ہی نہیں رہتی، اسے ماما کو بار یاد دلانی پڑتی۔ اسے کیلے اتنے پسند ہیں کہ اس کے بابا اس کو چھیڑنے کے لیے منکی کہتے ہیں کہ بندر ہے، اس کو کیلے بہت پسند ہیں۔ شام کو جب وہ انہیں لے کر گھمانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیلے خرید کر دانیال کو دیے جاتے ہیں تاکہ رستے میں وہ کیلے کھاتا ہوا جائے، اور دانیال بھی کیلے کھا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ عرصے سے اس نے ایک نیا کھیل پکڑ لیا ہے، کیلا کھاتا ہے تو اس کا چھلکا گھما کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اب جب کیلا فرش پر جا کر یا سڑک پر جا کر گرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شکل بنتی ہے اور وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ اب تو وہ ماما بابا کو بھی اس کھیل میں شامل کر لیتا، اور جب بھی کیلے کا چھلکا سڑک پر پھینکتا ہے تو
पहले देखता है कि क्या शक्ल बनी है और फिर चीख के मामा और बाबा को भी बताता है कि मामा देखें फूल बन गया, मामा देखें सितारा बन गया, मामा देखें फलां चीज़ बन गई, बे बन गई, अलिफ बन गया। ऐसे वो मामा बाबा भी देखकर हंस पड़ते हैं। हैरत की बात यह है कि उसे कोई मना नहीं करता कि वो सड़क पर छिलका ना फेंके। एक दिन वो लोग घर से निकले और घूमने फिरने के लिए चले गए। आपकी तरह दानियाल को भी बर्गर बहुत पसंद है और शहर की सबसे मशहूर दुकान पर जाकर बर्गर खाना उसका बहुत बड़ा मशगला है। बाबा भी उसे ले जाते हैं कि उसे पसंद है तो वो खा ले। उस दिन भी वो बर्गर खाने के लिए उस दुकान पर पहुंचा तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि बारी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाबा ने गाड़ी को सड़क के दूसरी जानिब दुकान के सामने ही रोक दिया। वहाँ उन्होंने पार्क कर दिया उसे और बैठकर इंतज़ार करने लगे कि ज़रा सी भीड़ कम हो तो वो दानियल को उसके पसंद का बर्गर दिला दे। अब गाड़ी में बैठे हुए आदत के मुताबिक दानियल केले खरीद चुका था और बोरियत से बचने के लिए अब उसने केले खाने शुरू कर दिए थे। उसने एक केला खाया और उसका छिलका घुमाकर सड़क पर फेंक दिया। छिलके के क्या सारे हिस्से खुले और एक फूल की तरह सड़क पर जा गिरे। दानियल खुश होकर बाबा को बताने लगा, देखें बाबा कैसे कितना अच्छा फूल बन गया। बाबा ने भी उसकी तरफ देखा और हंस पड़े। दानियल तुम हमेशा ही ऐसी चीजें बनाते रहते हो, उन्होंने कहा। दानियल भी खुशी खुशी अपने इस कारनामे पर फूला नहीं समा रहा था। उसने एक और केला पकड़ लिया और उसे खाने लगा। अब बाबा इस इंतजार में थे कि कब भीड़ कम हो और कब वो सामने वाली दुकान पर जाकर बर्गर खरीद कर लाएं। इतनी सी देर में जरा दूर से एक जवान लड़का बैसाखी पर चलता हुआ बहुत दिक्कत से उनकी गाड़ी के पास आया। उसने आकर नीचे झुककर दानियल का फेंका हुआ केले का छिलका उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जरा दूर रखे हुए कूड़े के ड्रम में फेंक आया। फेंकने के बाद वो वापस आया और उनकी गाड़ी के पास आकर रुका और उसने दानियल की तरफ गौर से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। दानियल के बाबा थोड़े चौकन्ने होकर उसकी तरफ देखने लगे। उस लड़के ने भी पलटकर दानियल के बाबा की तरफ देखा और आहिस्ता से अपनी बैसाखी उठाकर उनको दिखाई और कहने लगा, ये सब कुछ इसी तरह हुआ था। मैं किसी के फेंके हुए छिलके पर से फिसल गया था और नीचे गिरा और मेरे गिरते ही पीछे से आने वाली गाड़ी मेरी टांग के ऊपर से गुजर गई। दानियल के बाबा थोड़े शर्मिंदा हो गए और उन्होंने नजरें झुका ली। उस लड़के ने और कुछ नहीं कहा, खामोशी से पलटा और वापस चलने लगा। एक कदम चलकर वो वापस पलटा और उसने दानियल के बाबा की तरफ फिर देखा और बड़ी आहिस्तगी से कहने लगा, वो तो बच्चा है, आप तो नहीं। और चलता हुआ दूर चला गया। उसकी चाल में लंगड़ाहट थी और बैसाखियों पर चलना बहुत दिक्कत का काम है। साफ लग रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से और बहुत हिम्मत करके बैसाखियों पर चल रहा है। वो जो पैगाम जाते जाते दे गया था दानियल के बाबा को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था। उस दिन के बाद उन्होंने दानियल को कभी भी सड़क पर ना तो कोई छिलका फेंकने दिया और ना ही किसी किस्म की और गंदगी सड़क पर फेंकने दी। अब वो सारा कचरा शॉपिंग बैग में इकट्ठा करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सड़क के किनारे जहाँ कोई कूड़े का ड्रम नज़र आए वहाँ वो गाड़ी रोकते हैं और उतरकर कूड़ेदान में फेंक आते हैं। तो प्यारे बच्चों,
یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ سڑک پر گندگی پھیلانا بہت بری بات ہے، خاص طور پر پھلوں کے چھلکے اور اس میں بھی کیلے کے چھلکے پھینکنا نہایت بری بات ہے، کیونکہ کیلے کا چھلکا بہت زیادہ پھسلنے والا ہوتا ہے۔ کسی کا پاؤں غلطی سے اس پر آ جائے تو وہ پھسل کر بہت بری طرح گرتا ہے۔ قسمت اچھی ہو تو چوٹ نہیں لگتی، لیکن بعض اوقات ہماری کہانی والے لڑکے کی طرح پیچھے سے آنے والی کوئی گاڑی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آئندہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جب بھی کچھ کھائیں گندگی سڑک پر نہ پھیلائیں۔ اس طرح ہمارا پیارا ملک تو گندا ہوتا ہی ہے، دوسروں کے لیے نقصان کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اچھی لگی؟ یقیناً لگی ہوگی، اور اس کہانی سے ہم نے بہت سارے اچھے سبق بھی سیکھے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب بچے انہیں یاد بھی رکھیں گے، خود بھی یاد رکھیں گے اور اپنے ارد گرد دوسروں کو بھی بتائیں گے، انہیں بھی یاد دلائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اگلے ہفتے ملیں گے ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے ایک پیغام، ہماری کہانی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔